اب کانفرنس سر پہ آئی ہے، ہفتہ رہ گیا، ہم نے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کر لی تھی ہمیں ہیلپ کرنا اپنے سپورٹ سسٹم کو. لو جی کس پرنسپل ایوی انجینئر بھائی ہے، ٹھیک ہے جی، ہی واز این ایروناٹیکل انجینئر، تو کس پرنسپل اس کا ہے؟ تو یہ پوری انجینئرنگ پہ، رائٹنگ پہ، میرا پوری زندگی پہ یہ محیط ہے. کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ. وہ اسٹوپڈ بچے نے کہا نا، تو اسٹوپڈ وہ اپنی میں کو مارنے والی بات ہے. بندہ اکیلا بیٹھا ہو کہ یار کیا اسٹوپڈ بات میں نے کی کیا، لیکن آپ اپریشیٹ بھی بعض وقت کرتے ہو، یار میں نے اتنا اسٹوپڈ بن کے سوال کیا تھا لیکن پھر وہ جواب ملا مجھے، اور کئی میرا نہیں بھلا ہوا، کئی اور لوگوں کا بھلا ہو گیا ساتھ. تو آگے چلتے ہیں سر. اوکے جی، ونسٹن چرچل نے یہ بڑی اچھی بات کی اور ان چیزوں کا ہم تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں. اور کلیئر رائٹنگ پہ اب فوکس ہے. پہلا ڈرافٹ میں نے لکھ لیا، اب میں سیکنڈ ڈرافٹ پہ یا تھرڈ ڈرافٹ پہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں. اوکے جی، یہ میں نہیں یہ باتیں کر رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نیچر کا ایڈیٹر کر رہا ہے، نیچر کا چیف ایڈیٹر، کہ اچھا پیپر وہی لوگ لکھتے ہیں جو کلیئرلی لکھتے ہیں اور فیلنگ کے ساتھ لکھتے ہیں. تو جو فیلنگز کے ساتھ لکھے گا وہ بھلے ڈیوڈ جان لکھے، بھلے رمیش کمار لکھے، بھلے منیر بشیر لکھے، جو بندہ فیلنگز کے ساتھ کام کرے گا نا اس کے کام میں برکت ہوگی. پھر تو برکت کے بارے میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں برکت وہ چھٹانک دہی ہوتی ہے جو من دودھ کو دہی بناتی ہے. یہ برکت ہے جی، برکت کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے. اوکے جی، انسنسیریٹی سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے پولیٹیشنز کا اور ایون پڑھے لکھے لوگوں کا. ہم سامنے والے کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، تو عقیدہ ہے توحید ایمان لے آیا اللہ ایک کے، ٹھیک ہے جی. ہم سامنے والے کو مسلمان کرنے کی جد و جہد میں زیادہ وقت بتا دیتے ہیں، حالانکہ شیشے میں خود کو دیکھنا چاہیے کہ یار میرا عقیدہ ہے توحید پہ ایمان کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میری نوکری، میرا باس، میری گاڑی، میرا ڈیفنس کا پلاٹ، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. آگے چلتے ہیں سر. اوکے جی، ڈبل سپیک. جارج آرویل کی بات ہو رہی ہے اور انسنسیریٹی کی بات ہو رہی ہے. تو 1984 اس کا بڑا مشہور ناول ہے اور مووی بھی اس پہ بنی ہوئی ہے، ضرور دیکھیے گا. بہت کام کا تورا بورا بنا دیا، ٹھیک ہے جی. اس طرح سمجھاتے ہیں وہ، پھر ہیں دیر آر نون دیر آر ان نونز، اور اگلے لوگ کٹا سمجھ آئیے. بس انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں. تو دنیا کو برباد کرنے میں نا زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا اور جو انگریزی بولنے والوں کا حال ہے، جو انگریزی چنگی بولتے ہیں نا ان کے مسائل زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے بچوں کے لیے اور ایون پروفیشنلز کے لیے بھی بڑی اچھی ہے، نٹس اینڈ بولٹس آف کالج رائٹنگ. ڈاؤن لوڈیبل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور بلکہ میں نے آپ سے اس لیے واٹس ایپ نمبر لیے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ چلیں. میں سلائڈز بھی شیئر کر دوں گا اور یہ کتابیں بھی جو میں ریفرنسز بھی شیئر کر دوں. تو چھوٹی سی کتاب ہے، یہ ہر پروفیشنل کے ڈیسک ٹاپ پہ ہونی چاہیے. موٹی کتاب ہونا بندہ بور ہوتا ہے، ڈر لیتا ہے. ہم یو ٹی آئے نا تو ہمیں وہ بی ایل تھراجات دکھائی گئی، بتائی گئی. ہم نے کہا یہ ورزش کرنے بھی کام آئے گی ہیں جی. تو کئی سال ہم اسے دیکھتے رہے، پریشان ہی رہے کی لکھیا ہے انڈین نے وچ. تو لیکن ادروائز چھوٹی کتابیں کیوٹ ہوتی ہیں نا، بندہ سجے کبھی موو کرتا ہے، سفر بھی کرے تو ساتھ میں رکھ سکتا ہے. تو اٹ از ون آف دوز بکس اور لیسر نون ہے، زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، بٹ یہ ایک اچھی کتاب ہے، آپ کے پاس ہونی چاہیے، ریکمینڈڈ ہے. تو آگے چلتے ہیں بچے. کلیئر رائٹنگ جی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑا اچھا ریفرنس ٹیکسٹ ہے، یہ سب بندوں کو پتہ ہے، یہ ٹاپ 10 بکس میں آتی ہے بچوں، رابرٹ اے ڈے کی. ہر پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو، ہر پروفیشنل کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. میں نے ایک بلکہ پیپر بھی ہم نے کمپائل کیا تھا، میں نے اور ہمارے چیف لائبریرین نے یو ٹی کے، کہ ٹاپ 10 بکس کون سی ہیں. تو پھر ہم نے وہ ڈیٹا شیٹا اکٹھا کیا، چیٹ جی پی ٹی کے دور سے پہلے کی بات ہے. تو اس میں یہ، ہاں جی، یہ نمبر 1 کتاب ہے جی.
اس کو سب سے زیادہ سائٹیشنز ملی ہوئی ہیں، بک ریویوز. ہم نے یہ یارڈ اسٹک رکھی تھی کہ وہ کتاب جو سب سے زیادہ پبلشڈ ہے، سب سے زیادہ جس کو بک ریویوز ملے ہیں. کیونکہ کتاب کا صبح بھی ذکر ہوا نا، تو کتاب کا ایڈیشن بڑی جلدی پرانا ہو جاتا ہے. انجینئرنگ، سائنسز اور ویسے بھی ٹیکنیکل کتابوں کا یہ ایشو ہے، اسی لیے وہ آپ پبلش کرتے کرتے پرانے ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ زندہ ایک قسم کی زندہ رہنے والی کتاب ہے کہ 74 میں پبلش ہوئی تھی، ابھی پتہ نہیں 7واں 8واں ایڈیشن آ چکا ہے. اصل پروفیسر صاحب فوت ہو گئے نے، لیکن انہوں کا کوئی کوئی چیلا ابھی بھی اسے پبلش کر رہا ہے، نئی ایڈیشن لا رہا ہے. تو ایک زندہ کتاب ہو گئی نا. ٹھیک ہے جی. نہیں تو اکثر کتابیں یہی ہوتی ہیں، پہلے ایڈیشن کے بعد ڈیڈ ہو جاتی ہیں، وہ پروفیسر کا مقصد حل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پروفیسر صاحب بھی اسے اپڈیٹ کوئی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. اکثر کتابوں کے ساتھ چیلنج بنتا ہے. اوکے جی. ریپیٹیشن سب سے پہلا ہے کہ ریپیٹیٹیو ہونا نا. ڈکشنری میں بھلے 10 لاکھ لفظ ہوں اردو انگلش کسی بھی ڈکشنری میں. طارق عزیز صاحب کی ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ پڑھی ہے، اور ایک اور وہ لاہور کے ہی ہیں، بڑے نابینا سے ہیں، شاید ٹی وی پہ ریڈیو پہ بھی پروگرامز کرتے ہیں. تو ان سے وہ طارق عزیز صاحب بات کر رہے ہیں، تو 500-600 لفظ ہوتے ہیں کسی بھی زبان کے. ان کا آپ اچھی طرح نوجوانی میں مطالعہ کریں، تلفظ پکا لیں، تو وہ اگلے کو دھوکا ہوگا کہ اگلا سمجھے گا یہ شاید اردو بولنے والا ہے، حالانکہ وہ پیور پنجابی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اچھی اردو بولنی ہے، اچھی انگلش بولنی ہے، تو آپ کو 5-6 الفاظ کی وکیبلری کافی ہوتی ہے. لیکن اس میں پھر آپ نے ریپیٹیشن پہ خود کام کرنا ہے. ریپیٹیشن بور کر دیتی ہے آڈینس کو. میں بات کر رہا ہوں، میں کئی حرکتیں کر رہا ہوں، کئی الفاظ صبح کے ریپیٹ کر رہا ہوں گا، وہ مجھے احساس نہیں ہو رہا. وہ سننے والا کہتا ہے یار شاید ان کے پاس وکیبلری بہت کم ہے. اور آج کے لوگوں کے پاس وکیبلری بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. ارنسٹ ہیمنگوے کے دور میں جب ریڈیو، سوشل میڈیا، ٹی وی نہیں تھا، لوگوں کی وکیبلری زیادہ تھی. آج وکیبلری بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ چیلنج ہے جی. ریپیٹیشن اچھی نہیں ہوتی. ہاں کی ورڈز کی ریپیٹیشن اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے یہاں کی ورڈ لکھا ہے ڈی این اے. ٹھیک ہے بچے، ڈی این اے. اب میں پورے پیپر میں اسے ڈی این اے ہی لکھوں گا، یہ نیکی کا کام ہے. تو کی ورڈز کی ریپیٹیشن اچھی ہے. ادروائز اگر آپ ریپیٹیشن کر رہے ہو تو آپ لوگوں کو، پڑھنے والے کو بور کرو گے. تو یہ سر وہ صبح ویگ ورڈز کی بات ہوئی تھی، ایمبیگوس ورڈز، یہ فضول باتیں ہیں. میرا سپروائزر بڑا خوبصورت ہے، میری یونیورسٹی بہت بڑی ہے، میرا ڈپارٹمنٹ بڑا سونی جگہ دریا کے کنارے ہے. ہم باہر کی دنیا میں گئے، جتنی یونٹی پوری ہے پتہ لگتا ہے یہاں اتنی بڑی ان کی لائبریری ہے، ایک ان کی لیب اتنی بڑی ہے. تو یو فیل ہمبل نا. باہر کی دنیا میں نکلو نا، اس لیے قرآن پاک میں حکم ہے. وہ چین جاؤ نا، وہ چینی، بلکہ میں چین کا میں حیران رہ گیا. مجھے لگتا تھا ادھر آپ بازار جاؤ تو لگتا ہے پورا چین بازار آیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے، جن جنہوں بھی چین دیکھا ہے. جی ابن انشاء نے تو 60s میں دیکھ لیا نا، چلتے ہو تو چین کو چلیے. اچھا بچوں، بندہ پارک میں جائے پتہ لگتا ہے سارے چینی پارک ہی آ گئے ہیں. اچھا اللہ معاف کرے، بزرگ بھی توبہ معافی کرتے ہیں. ہسپتال جانے تھے، ہسپتال جب پتہ لگتا ہے پورا چین ہسپتال آئے ہیں. سننے آبادی اتنی زیادہ ہے نا کہ ہر جگہ وہ بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں بناتے ہیں. انہیں بڑی بڑی چیزیں بنانے کا ایک کریز ہے. ہاں جی. بندہ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے چلو تیان ان اسکوائر دیکھوں، اینا بڑا چوک، تو بڑے بڑے مالز. تو وہ جتنی ہماری ایک یونیورسٹی ہوتی ہے نا، وہاں جا کے آپ دیکھتے ہو دنیا میں یہاں دی تو لائبریری اینی بڑی ہے. تو یہ بھی ضروری ہے دنیا میں گھومنا دیکھنا نا. اوکے جی. تو یہ جو نا یہ ویگ ورڈز ہیں، میرا محلہ، میرا کتا، ہے جی، میرا خاندان، یہ بولنے میں امپورٹنٹ، بولنے میں ٹھیک ہے. پروفیشنل رائٹنگ میں، ٹیکنیکل رائٹنگ میں لکھنا ان کا نا وہ نکال دینا چاہیے. بندے کو دنیا گھوم کے نا احساس ہوتا ہے یار میرا محلہ تو بہت چھوٹا ہے، دنیا بہت بڑی ہے اللہ کی. اوکے سر. اس کے بعد